للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقون من خير فإن الله به عليم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسماں تیرے موجود و عدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا عزیزان محتشم سامعین محترم اج دا جمعۃ المبارک شریف سخاوت اور بخل دو چیزاں دے ذکر کرنا ہے. دعا کرو کہ اللہ پاک جل شانہ حق کوئی دی توفیق عطا فرمائے اور حق سمجھ کے اللہ کریم اس کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت جل شانہ نے رمضان المبارک شریف کا مہینہ انتہائی بابرکت مہینہ، رحمت اور مغفرت کا مہینہ، انسانیت کے نمودار فرمایا تاکہ میرے بندے میرے نال تقرب حاصل کر کے دونوں جہانہ دی خوشی حاصل کر لیں. لیکن افسوس کہ نادانی کے اندر بندہ اس کو غافل ہے. انسان نے محض اسے دنیا نو ہی سب کچھ سمجھ لیا، جبکہ پورے قرآن پاک کو پڑھ کے ویکھ لو، ذخیرہ احادیث پڑھ کے ویکھو، اس جہان دا کسی جگہ دے خیر کا ذکر نہیں ہوا. یہ حقارت کے نال ذکر کیتا گیا ہے، یہ تحقیر و تذلیل کا مسئلہ بیان ہوا ہے آخرت کے مقابلے کے اندر. یعنی اصل جہان اگلا ہے، اے جہان بالکل معمولی ہے اور ختم ہونا ہے. بلکہ جہان کے اندر جو کچھ بھی ہے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے ہر چیز قلیل ہے، انتہائی تھوڑا ہے، ذرہ برابر نہیں، معمولی چیز ہے. دریا کے سامنے قطرے کی کی حیثیت ہے، ریگستان کے سامنے ذرے کی کی حیثیت ہے، پوری کائنات کے سامنے ایک کچھ کی کی حیثیت ہے. فرمایا یہ جہان آخرت دے جہان دے سامنے کچھ سمجھ لو، اس جہان کو آخرت دے جہان دے سامنے ذرہ، ریگستان دے سامنے سمجھو، اس جہان کو آخرت دے سامنے دریا کا ایک قطرہ سمجھو. اتنی معمولی چیز کے پیچھے تسی اتنے لٹو ہو گئے ہو کہ آخرت کو بھول گئے.
انسان ہوئے کہ جڑا آخرت کی وجہ دے نال اس دنیا نو ترجیح نہ دے، اس کی ساری ترجیحات کا مرکز آخری زندگی ہوگی۔ نبی دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی زندگی مبارک پڑھ رہا ہے، آپ پوری کائنات کے مالک نے، مولا نے، آقا نے، ملجا نے، ماوا نے، مگر سب کچھ ہونے کے باوجود حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے پیٹ مبارک دوتے کائنات نے پتھر بننے بھی ویکھے نے۔ حضور پوری کائنات دے سخی داتا قاسم نے، مگر حضور دے گھر وچ کئی گھر دن چولہا جلدیاں بھی کائنات نے نہیں ویکھیا۔ کس واسطے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جہان کو پسند ہی نہیں فرمایا صرف یہ ضرورت کا جہان ہے، تے ضرورت کے مگر بندہ صرف اور بلکہ ضرورت بھی نہیں، اس نو حاجت دا جہان سمجھ سکتے ہیں یا زینت دا جہان سمجھ سکتے ہیں، تو پھر اس کے مگر بندہ آخرت نو بھول جائے تو انتہائی نادان انسان ہے۔ تو مومن کسی چیز کے اتنے بھی اپنا تصرف یا اپنی جہان نو ملک نہیں سمجھتا۔ مومن ہر چیز عارضی سمجھتا ہے اور وقتی سمجھتا ہے کہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی اللہ دی ذات ہے، ہمیشہ رہنے والی اللہ دی ذات ہے۔ تو کیوں نہ ہوئے اس ذات نال تعلق جوڑا جائے جس نے ہمیشہ رہنا ہے، تے جڑا ہمیشہ رہنا ہے وہ جدا تعلق ہو جاوے وہ بندہ بھی ہمیشہ جوگا ہو جاتا ہے۔ دیکھو قبراں دے اندر ہر قسم کے لوگ جاندے نے، مومن بھی جاندا ہے، کافر بھی جاندا ہے، مگر مومن اور کافر دی قبر دا فرق کی ہے کہ مومن دی قبر دے اوتے مرن تو بعد بھی ہجوم باقی ہے، مرن تو بعد بھی وہ قبر دے اوتے ہجوم باقی ہے۔ یہ اس دی زندگی دی عکاسی ہے، اس دی قبر والی زندگی یعنی برزخی زندگی دے عکاسی ہجوم کر رہا ہے کہ جڑے مر گئے نے انہاں دے اوتے کوئی نہیں جان والا، جڑے قبر دے وچ جا کے بھی زندہ نے انہاں دی قبر دے اوتے ہمیشہ رونقاں نے۔ کیوں رونقاں نے کہ جس نے اس باقی ذات نال تعلق جوڑیا، اے سارے جہان دی نفی کیتی ہے، اللہ پاک جل شانہ اس دی قبر دے اوتے بھی اللہ تعالی ہمیشہ دیوے بلدے رکھتا ہے۔ بلکہ ایک جگہ تے پڑھیا ہے کہ ہارون رشید بڑا کھلاڑی آدمی سی، شکار دا شوقین سی، تے شکار کرن واسطے نکلیا تے ایک جگہ تے ویکھیا تے ہرن بیٹھا ہے، انہیں ویکھ کے کتا چھڑوایا، شکاری کتا۔ جدو شکاری کتا ہرن دے پیچھے دوڑیا تے ہرن نے کتے نو ویکھیا تے کتا نو ویکھ کے ہرن بھی دوڑ پیا۔ جدو ہرن دوڑیا پیچھے کتا بھی دوڑ پیا، تھوڑی دیر دور جا کے تے ہرن رک گیا۔ جدو ہرن رکیا تے کتا بھی رک گیا۔ ہن چونکہ دونوں ہی زندہ سن، یہ ممکن نہیں ہے کہ کتا ہرن نو نہ پکڑے، مگر افسوس کس گل تے ہویا کہ سامنے ہرن کھلوتا ہے مگر کتا پکڑن واسطے تیار نہیں، ہرن سامنے کتا پکڑن واسطے تیار نہیں۔ شکاری کتے نو شکاری کہتا ہے ہارون رشید دا کہ اگے ہو کتے نو کہ ہرن دے وچ لگ، مگر کتا پیچھے کھچدا ہے، وہ اگے دکدا ہے، کتا پیچھے کھچدا ہے۔ وجہ کی ہے؟ ویکھدا کی ہے کہ ہرن ایک قبر دے نال کھلو گیا۔ ہرن کتے کھلوتا ہے؟ گل سمجھ آ رہی ہے؟ ہرن کتے کھلوتا ہے؟ ویسے ایک گل تو سمجھ آتی ہے، اگر کسی جیندے دے کولوں ہرن کھلو رہندا تے انہوں کتے نالوں جیندے دا چوکھا ڈر ہونا سی۔ کتے تو شاید بچ جاوے، ایس دے کولوں جڑا دنیا دا کتا ہے دے کولوں بچنا
ایویں ہے کہ نہیں؟ کتے تو بچنا سوکھا وے، مگر دنیا دے کتے تو بچنا، دنیا دا کتا کی ہے؟ بندہ جڑا دنیا دا لالچی وہ دنیا دا کتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ارشاد فرمایا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دنیا دار دنیا دا کتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے گل کی نہیں آ رہی؟ دنیا دار کی ہے؟ دنیا دا کتا ہے، مگر فرق کی ہے؟ میرے کریم نے فرمایا کہ کتے اور دنیا دار کتے میں فرق ہے کہ کتا دی جنس مر جائے، کتا مر جائے، دوسرا کتا انہوں کھانا نہیں۔ کدی کتے نو ویکھیا جی کتے موئے نو کھاندا ہوئے؟ کتا کدی کتے نو کھاندا نہیں، مگر دنیا دار کتا واحد ایسا انسان ہے کہ جڑا اپنے مرے ہوئے مسلمان بھائی نو بھی کھا جاتا ہے۔ کیویں کھا جاتا ہے؟ اس دی جائیداد پئی ہوئے تے ہڑپ، ایویں ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی مسلمان بھائی مر جائے، رشتہ داراں نے کدی سوچیا کہ یار یہ ذمے حج سی تے یہ حج کرانا ہے، یہ ذمے نمازاں سن نمازاں ادا کردیاں نہیں، یہ ذمے زکات سی یہ زکات دینی ہے، یہ جائیداد بیچ کے پہلے تے ذمے قرض اتاریے، اس تو بعد جو بچے گا وہ ورثاء تقسیم ہوئے گا۔ کدی کسی نے خیال کیتا بھی؟ تو پھر بدترین کتا کون ہے؟ کتا تے اپنے بھائی دا گوشت نہ کھائے، دنیا دار اپنے بھائی دا بچیا ہویا مال جو دے ذمے اللہ دی اطاعت سی وہ بھی نہ ادا کرے مگر آپ کھا جائے تو کتے نالوں بدترین کتا۔ وہ سمجھ آئی جی کہ کوئی نہ؟ کتنے دوست نے، میں پچھلے جمعے تے بھی ایک اشارہ دیتا سی، کتنے دوست نے جڑے پیو مر جاوے تو وہ دے ذمے حج سی ادا کیتی، پیو مر جاوے وہ دے ذمے حج سی، حج بدل کسی نے کروایا ہوگی، پر انا ونڈے مٹھائیاں مڑ مڑ گھردیاں ایویں ہی ہے نا۔ پھر بھی پوچھن گے جی حج بدل میں آپ نہ کر لوا، امی نو نہ کرا دے ماں انی دیا پترا جے کر تو پیو دا نہیں کرایا تے آپ کردا پیا ہے کسے نو کرا۔ مسئلہ شرع جو ہے اس کو نہیں توجہ کر دی بلکہ کوشش کر دی ہے کہ اے بھی بچ جائے۔ اتنا خنزیر حرام پلے پہ گیا وے تو سوچ تو باہر توجہ ہے، اتنا بندہ نہ ہو گیا ہے کہ وہ آتا جو ہے باہر جانا ہے بھی میرے کو آ جائے، جبکہ رب کریم دا قرآن کی فرماندا ہے، فرمایا نا یہ تیرا ہے ہی نہیں، تو سب کے رکھ لے، جب تیرے بڑکیاں دا نہیں رہا تیرا کتوں رہنا۔ تو میں گل کر رہا تھا کہ ہارون رشید نے کیا آگے کتے نو کر کتا نہیں جانا، مگر قبر والے دا کتے نے حیا کیتا ہے کہ ہرن نے قبر والے دی پناہ لئی، کتا قبر دے قریب نہیں جانا۔ پوچھتا ہے کیوں؟ کتے نے ظاہر زبان حال تو کیا ہوئے گا، یہ تو ہے نا قبر دا حیا نہیں کرتا، میں تے جانور ہو کے قبر والے دا حیا کرتا ہوں۔ کیا؟ اس واسطے تیری نظر وچ قبر والا مردہ ہو سکتا ہے پر میری نظر دے وچ باحیات ہے، تیری نظر دے اندر مردہ ہو سکتا ہے پر میری نظر دے اندر حیات ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی واسطے فرمایا جدو بندہ مر جاتا ہے نا، مرن تو بعد جیڑیاں وہ آوازاں دیندا ہے اگر بندے سن جان تو وہ آواز سن کے پھٹ کے مر جان، توجہ ہے، مگر جانوراں نو پتہ ہے، توجہ ہے بھائی گل سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا قبر وچ مرن والا جنس تیری ہے یا جانور دی؟ میری جنس ہے، قبراں چ میری جنس دے پے نے کہ کتے دی جنس دے پے نے؟ بھائی بندے ہی پے نے نا، بندہ ساڈی جنس ہے نا۔ اچھا میں اپنی جنس نو نہیں سیان لیا کہ مویا ہے کہ زندہ ہے، گلاں کو پلے پیندیاں نہیں کوئی نہیں۔ میں اپنی جنس نو نہیں پہچاندا پیا کہ مریا ہے کہ زندہ ہے، مینوں نظر نہیں آندا پیا، مگر غیر جنس مینوں پہچان دی پئی ہے کہ زندہ ہے کہ مریا ہے۔ فرق کی ہے؟ چاہیے سی کہ میں پہچاندا ہے زندہ ہے کہ مریا ہے،
مگر مینو نظر نہیں آیا، غیر جنس نو نظر آیا ہے۔ آلہ مخلوق تو ہے کہ کتا ہے بھائی؟ بولو اے، اچھی مخلوق کون ہے؟ چنگی مخلوق کون ہے؟ انسان ہے۔ تے کتا تے بندے نو ویکھے قبر وچ تے بندہ نہ ویکھے، ایمان نال دس ہن چنگی مخلوق تو ہے کہ کتا ہے؟ بولتا پاؤ برا، تیرا قبر وچ پیا تینوں نظر نہیں ہوندا، کتے نو نظر ہوندا پیا۔ فرق کی ہے؟ فرق دسیا ہے کہ کتے دے اندر تیرے والا لالچ نہیں سی، اس واسطے وہ جیندے دیا بھی اکھاں کھلیاں نے، وہ تیری اکھاں بند ہوئیاں تے تینوں پھر بھی ویندا ہے، پر تیری اکھاں نو لالچ نے بند کر دیا ہے، اس واسطے تیرا بھائی بن گیا تے وہ بھی نظر نہیں آیا۔ جیندے ہو کہ مر گئے ہو؟ اساں بیان بھی سننے ہیں نا، تو میں کئی بار آتا ہوں نا، اسی تو گڑی وہنے ہیں، ساڈا بیان سنتا ہوئے نا تو ایمان نال ساڈے دل روندے ہون، ساڈے دل پھٹ جاون، اسی حقیقت سنیے ساڈے دل پھٹ جاون، ساڈی تے آکڑ نال سینے چوڑے ہوئے ہوندے۔ فرعون نو کہڑی شے نے ماریا ہے؟ بولو تو صحیح، فرعون نو آکڑ نے ماریا۔ اسی دنیا دے اندر کیویں پھس گئے؟ میں گل سمجھو، کتا سیانی کھڑوتا ہے کہ قبر والا جیندا ہے، مگر بندے نو نظر نہیں آتا پیا۔ کی مطلب ہے؟ یہ اکھاں دے اوتے پٹی کیڑی شے دی ہے جڑی اینوں وکھاندی نہیں پئی، ورنہ نظر تے آندے نے مردے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی قبر تے آندیاں نے، آپ سر منہ دے اوتے دوپٹہ نہیں کردیاں، یعنی پردہ نہیں کردیاں، منہ دے اوتے آ جاندیاں۔ صدیق پاک آئے منہ دے اوتے کپڑا نہیں کیتا، آ گئی۔ عمر پاک آئے منہ دے اوتے کپڑا کر لیا۔ کسی نے پوچھا اما جان ہن پردے کرن دی کیڑی لوڑ ہے؟ آپ نے فرمایا پہلے میرا خامد سی، دوجا میرا پیو سی، عمر بغیر محرم ہے۔ عمر معلوم ہویا کہ قبر والا جیندے نو ویندا ہے، جیندا قبر والے نو ویندا ہے۔ یہ اما سی جڑی ویکھدی پئی ہے عمر مینوں ویندا ہے، تاں منہ تے کپڑا کیتا ہے۔ اگر اما والی محبت دین دی ساڈے دل وچ آ جاوے، سانوں بھی پتہ ہوے قبر والے جیندے۔ وہ کو سمجھ آؤندی؟ مگر یہ ساری اکھاں دے اوتے پتہ کیڑی شے دا ہے جڑی سانوں نظر نہیں آن دیندا کہ اندر مویا کہ جیندا ہے۔ میں کہ چل کے گل کرنی ہے، سمجھانا ہے، وقت تھوڑا ہے گو کے۔ کتا جڑا سی نا کھلو رہا، ہرن کھلوتا ہے، کس گل تو؟ ہرن نے پناہ لئی قبر والے دی، ہرن نے پناہ لئی، ہرن نے پناہ لئی قبر والے دی، تے کتا شکار نہیں کرتا، کتا شکار نہیں کرتا، تو ساڈے کول کو رکھتے آگا تے ہوئے کی خیال بھائی؟ لے ساڈے نال تے کسی دا مرلا لگتا ہوئے، غریب آدمی ہوئے تے ساڈا واس چلتا ہوئے تے لے دوبارے وچ ہڑ پا لے، کی خیال بھائی؟ یہ کیویں ممکن؟ مسلمان جو ہے نا، اسی واسطے وہ ایک حضرت سلطان باؤ سرکار نے خوب فرمایا نا، ایک جاگن ایک جاگ نہ جانن، ایک جاگ دیاں ہی ستے ہو، ایک ستیاں جا واصل ہوئے، ایک جاگ دیاں ہی اٹھے ہو۔ کی ہویا جے گگو جاگے؟ توجہ ہے بھائی؟ گگو اللہ اللہ کرنا کون ہوتا ہے؟ کی خیال پہ وہ گگو درویش بن گیا؟ توجہ ہے؟ وہ گگو دی گگو کرن دے نال ولی اللہ نہیں بن گیا۔ وہ ایویں تیرے سجدے دین نال تو مومن نہیں بنے جب تک اپنے دل دے وچ بے ایمانی دی پٹی نہیں لاگی۔ ایمان تیرا طرح ہوئے گا جب تو ہو نہ بھی کر پر تیرے دل جیندہ ہوئے۔ حضرت فاروق اعظم دے کول کھڑوتا ہوئے نا کوئی بندہ، میں پچھلے جمعے دی حدیث بیان کی تھی، اور رکوع کرن لگیا
بڑا نیواں ہو کے سجدے رکوع کیتی جائے. آپ نے فرمایا ہے سر سٹن دی لوڑ نہیں, یہ دل سٹ. سر دے سجدے نہیں, دل دا سجدہ کر, پھر مومن بنے گا. توجہ کر. کتے نے حیا کیتا کیوں کہ ہرن والے نے قبر دے نال وعدہ کیتا ہے پناہ لے لے سو. قبر والے دی پناہ لے سو. معلوم ہی ہوتا ہے کہ قبر والے دی جانور بھی پناہ لے لے تے کتے نہیں کھاندے. کتے جیڑا دے وچ ضمیر جاگدے نو بول کے جواب دینا. قبر والے دی پناہ جانور لے لے ہرن تے کتا نہیں کھاؤندا. تے جے یہی بندہ کسے قبر والے دی پناہ لے لے, یہی بندہ کسے قبر والے دی. ہارون رشید آندا ہے شکاری نو دس تے صحیح یہ قبر کہندی. کہنے لگا پتہ نہیں ہے کہندی, یہ نہیں پتا قبر. اس آخیا جہاں کتا حیا کیتی کھلوتا ہے. اچھا ایک دو گل نقطے دیا بھی کر دے, ایک دو نقطے دیا گلاں بھی کر دے تاکہ مسئلہ بھی سمجھ آ جائے, کیونکہ میں میری گل تقریر لمبی ہو جانی ہے, بہرحال میں کرنی بھی ضروری سمجھنا وا. کیوں کتے نو ہرن نے آخیا بھی آندا نہیں, کتے نو ہرن نے آخیا ہونا ہے نا بھی آندا نہیں. انہیں آخیا بھی تینوں پتہ نہیں میں کتا ہاں, تے کتاں دا کام درباراں تے نہیں جانا. کی آخیا کتے دا کام, یہ مطلب جہے ملا آتے درباراں تے نہ جاؤ. وہ کی آخیا جہے آتے درباراں تے جانا شرک ہے. کتے والی نسل تو نہیں ہے. بولو تو صحیح بھائی. جہے آپ نے درباراں تے جانا شرک ہے. معلوم دے ہی ہوتا ہے. توجہ ہے بھائی. پھر انہیں کیا ہوتا نہیں, اس آخا تینوں پتا ہے کتا وا دربار تے نہیں ہوتا. پوچھا وجہ کی, اس آخر تینوں پتا نہیں کتا پلیت ہوتا ہے, پلیتاں دا کام ہی نہیں دربار تے. پلیتاں دا میں تو داتا صاحب جانا تو کئی ویخنا دن جانا شرک ہے. میں کیا باقی گل ٹھیک ہے, پلیتاں دا کام نہیں. توجہ ہے بھائی. بہرحال اگے چلنا. انہیں پوچھا بھی کہتا ہے, وہ کہنے لگا جی مینوں نہیں پتا. اس آخا پھر گل ہے کہ میں ایویں جاتا رہا تو مینوں ہارون رشید کی نیارنا, میں بھی پتا لا کے ٹو لا کے جاواں گا. میں گیا, بابا آیا, پوچھا بابا کون ہے. کہنے لگا تینوں پتا نہیں, مولا مرتضیٰ دا دربار ہے, مولا علی دی قبر ہے. پتا لگیا علی دی قبر تے کتا نہیں جاندا, ولی دی قبر تے وہابی نہیں جاندا. اچھا گل میں جی کرتی سی, میں یہ موضوع نہیں ہے, میں جس کے اتنے چلا گیا آگے گل میری چلی گئی نکل گئی. میں گل یہ کرنی چاہتا سا کہ آخر کتے نو نظر آ گیا قبر والے دا حیا, ہرن نو پتہ لگ گیا کہ قبر والے دے کولوں وفا ہے. کتے نو پتہ لگیا قبر کولوں وفا, ہرن نو پتہ لگیا قبر دے کول وفا ہے. کتے نو پتہ لگیا کہ قبر والے دا حیا ہے. کیوں؟ اس واسطے جڑے اللہ دے پیارے ہوتے ہیں, جڑا ان کی پناہ چاہ جائے رب کتا نو نیڑے نہیں آن دینا. مگر گل جڑی سمجھانی وہ گل ہو رہی, گل سمجھانی وہ گل ہو رہی. کتے نو بھی پتہ لگ گیا اتنے قبر ہے, ہرن نو بھی پتہ لگ گیا قبر ہے. کتے نو بھی پتہ سی جے جانا رہا تو بوتھے تے بجنی ہے. ہرن نو بھی پتا سی کہ کچھے لگ گیا تے کسے ہاتھ پاؤن نہیں دینا. جے کچھے لگ گیا تے کسے ہاتھ پاؤن, تے کتے نو بھی پتا سی کہ ہویا تے کسے خالی جان نہیں دینا. وجہ کی سی؟ وجہ ایسی کہ اس کے پاس
اپنا ذاتی مفاد نہیں تھا، اس لیے بندہ وہ بھی کوئی حد خلاف جاتا، کتے دے کولو ذاتی مفاد نہیں سی شکار دا، بندہ حد پلانگ جاتا، وہ حرام حلال دا خیال نہیں کرنا، تیرے کولو ذاتی مفاد ہے، اگر تینوں بھی ذاتی مفاد نہ ہوئے نا تو بھی کدی حد نہ توڑی۔ امام حسین کے نال مخالفت جڑے آئے سن ذاتی مفاد واسطے آئے سن، یہ اوویں ہی آ گئے سن، دل نہیں سن چاہتے پر دنیا دا لالچ لے گیا۔ کئی بار ایویں ہوتا ہے کہ بندہ گناہ نہیں کرنا چاہتا پر دنیا دا لالچ لے ڈوبتا ہے، مگر رب کریم فرماتا ہے بندے اس دنیا کے لالچ کو ترک کر تو رب کے انعام حاصل کر۔ توجہ ہے؟ اصحاب صفہ دی جماعت ویکھو نا، اصحاب صفہ حضور پاک سرکار دے دو مدرسے نے، ایک مکے ایک مدینے۔ مکے والے دا نام ہے ارکم، دار ارکم، مدینے والے دا نام ہے صفہ۔ توجہ ہے؟ ہن کی ہویا جے سنیاں چھڑ دیتے وہابیاں دیوبندیاں نہ رکھ لین تے یہ مطلب ہے نہیں کہ وہ سارا کوئی سچے ہو گئے نے، ایک الگ بات ہے۔ انہوں نے تو ہن کی کیتا ہے صفہ وہ بھی سکول تے ارکم وہ بھی، جتھے نبی دے دشمن تیار ہون وہ جناب والا صفہ تو دار ارکم ہے، حالانکہ دار ارکم تے صفہ دوویں سن جتھے نبی دے وفادار تیار ہو۔ تو بہرحال میں گل کر رہا تھا کہ حضور سید عالم علیہ السلام دے صحابہ صفہ جو پڑھن والے جڑے سن نا انہاں دی حالت کی سی، انہاں دی حالت کی سی، غربت اور افلاس کے سبب انہاں دے پیٹ کئی بار اندر دال لگ جاندے سن، کئی دنوں دا فاقہ ہوندا سی بھوک دے سبب، مگر اپنی بھوک کو پیش نظر بھی رکھتے سن، مگر اپنی خودداری نو بھی قائم رکھتے سن۔ کی کرتے سن؟ اپنی خودداری نو بھی، کیوں؟ اس واسطے کہ نبی دا دین جو سکھیا ہے، نبی دا دین جو سکھیا ہے ہاتھ ایویں کرن نو نہیں سکھیا، ہاتھ ایویں کرن نو سکھایا۔ کیا کیا بھی صحابہ نے منگیا نہیں، یہودی ایک دن آ گئے، سنا رہے سن یہودی، وہ آ گئے، انہوں نے آخیا سانو معلوم ہوتا ہے تے کو سیدھا اٹھ کے ٹریا ہی نہیں جاتا پیا بھوک نال، جی اگر تسی پسند کرو تو تے واسطے کوئی خدمت نہ کر دئیے۔ واہ میرے کریم آقا دی جماعت تیری عظمت تو قربان جاواں، صحابہ کرام ڈیڈ دے وچ وٹ پیندے نے، سیدھے ہو کے ٹریا نہیں جاتا بھوک نال، مگر فرمایا کون ہے؟ کہنے لگا سنیارا۔ فرمایا میں تیرے کو نہیں پوچھا سنیارا ہے، یہ 10 مسلمان ہیں کہ کافر ہیں؟ کہنے لگا یہودی ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں چاہیے۔ کہنے لگا موت کے ٹائم سے حرام جڑا ہے وہ بھی جائز ہو جاتا ہے تو ہن کیوں نہیں؟ فرمایا اس واسطے تو کھوا کے بھی توقع رکھے گا کہ مسلمان دے کولو کام کی لینا ہے، میں بھوکا رہ کے بھی توقع رکھنا رب کو انعام کی لینا، انعام رب کو لینا ہے، اس واسطے تیری روٹی روزی کی لوڑ نہیں۔ پر رب کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اتنے ایت پاک نازل کر کے رب نے پوری کائنات کو دسیا، فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ۔ کئی اللہ دے فقیر ہو جائے نے جڑے خدا دے راہ بیٹھے نے پر رکے بیٹھے نے، کی کیتی بیٹھے نے؟ کئی اللہ دے فقیر اللہ دے راہ دے بیٹھے رکے بیٹھے نے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، اس زمین دے وچ نہیں جاندے، چلدے پھردے نہیں، کسی پاسے لین واسطے نہیں جاندے، بھوکے مر گئے ہیں۔ توجہ ہے؟ اللہ دے فقیر اس واسطے بیٹھے نے کہ ہم نے اللہ کا دین سیکھنا ہے، جو اللہ کا دین بھی سیکھے بھکاری بھی مخلوق کا ہو یہ ناممکن ہے۔ توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ اللہ دے دین دے فقیر جڑے نے اس دے اندر جڑے مبتلا ہو گئے نے، اللہ پاک انہاں دی روزی دا رزق انتظام خود فرماندا ہے۔ توجہ ہے؟ فرمایا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، حالانکہ کئی بے وقوف
یہ سمجھتے ہیں بھی یہ موٹے نے سوکھے نے. توجہ ہے. دیندار لوگ بھوک دے سبب ہاتھ نہیں ایویں کرتے. ستے ہو جاگتے ہو. دیندار لوگ سارا دن دین دی خدمت کرتے ہیں تے دین دی خدمت دے سبب ہاتھ نہیں اگے کرتے, بھوک مر جاندے نے. مگر بے وقوف لوگ کی سمجھتے ہیں جاگتے تھے ستے. بے وقوف کی سمجھتے ہیں. قرآن بیان کرتا ہے جاہل کیا جحسبہم الجاہل, یعنی جاہل لوگ سمجھتے ہیں اغنیا من التعفف, یہ بابا سوکھے نہیں, انہوں کیڑی بھوک ہے. توجہ ہے. بے وقوف کی سمجھتے ہیں. میں تو تھوڑے کو کچھ نہیں منگن لگا, بولتے پاؤ. میں سمجھنا اے دور جتنا ایک مولوی واسطے مشکل دا دور ہے, کسی واسطے نہیں, کسی واسطے مشکل دا دور نہیں. وہ کئی مثال میں دس سکنا وا. تھوڑے بھی کوئی بندہ بھوکا ہو جائے نا تو دیہڑی بھی کر لے گا, کر لے گا. مولوی کتنے دیہڑی جا کے کرے. تھوڑے جو کوئی بندہ بھوکا ہو جائے, احساس پروگرام دی لائن لگی ہوئے تو تسی وہ لائن لگ کے بھی لے لو گے. بے نظیر انکم سپورٹ لگی ہوئے تو تسی وہ لائن بھی لگ جاؤ گے. کفالت پروگرام ہوئے تو وہ لائن ہی لگ جاؤ گے. ایویں کیا نا. راشن ونیتا ہوئے تو وہ لائن بھی لگ جاؤ گے. مولوی بھی لگ جائے گا. بولو تو صحیح. تو مولوی لگ بھی نہیں سکتا تو مولویاں گھر بوریاں کنیاں بھر کے بھیج دو. ایمان نال بولو بھائی, بولو تو صحیح. ہوں جو بھوک پئی ہے تسی اپنے آن گوانڈ نیڑے تیڑے کو مولویاں ویکو تو صحیح بھی انہوں کو گورنمنٹ نے بھی کوئی بورے دیتے ہو لیا کے, کو گورنمنٹ نے مولویاں واسطے کوٹا بھی منتخب کیتا ہوئے, بلکہ انہوں نے آخیا مولوی مسجد کے بندے چوکھے کر کے پڑھاوے گا, انہوں بھی اندر تن دے گے. توجہ ہے. دینا کھ نہیں تے چتر وکرے. توجہ ہے بھائی. کھان پین باندری تے ٹبے کھان. توجہ ہے. کھان پین قوم, ترن قوم, ووٹ لین دین قوم, لینا چ لگن قوم تے چتر کھان. توجہ ہے. فرمایا بے وقوف سمجھتے ہیں کہ بڑے سوکھے نے, لیکن فرمایا تعرفہم بسیماہم. جب مومن دی کام ہے کہ وہ دی صورت نو ویکھ کے سیان لوے. روزے دار جتنے بھی بیٹھے نے تواڈے چوں کسے نو سارے نو پتہ ہے بھی آ روزے دار ہے. توجہ ہے بھائی. کسی نو نہیں نا پتا روزے دار دا, پر پتہ ہے کہ ماحول کیا ہے, مہینہ روزیاں دا ہے, ماحول روزیاں دا ہے, یہ روزے نال ہی ہونا ہے. توجہ ہے. توجہ ہے. مومن کی کرتا ہے سیان لیتا ہے, سیان لیتا ہے کہ روزے نال ہوئے گا. اللہ فرماتا ہے مومن کی علامت کیا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے, وہ سیان لیتا ہے, پہچان لیتا ہے کہ یہ مانگتا نہیں ہے مگر ضرورت تو اس کو بھی ہے. جی خیال ہے بھائی, بولو تو صحیح. پہچان ضرورت ہے, پہچان دے ہو. چپ کر جاتے جی خیر ہے. اج میرے شک پوندا روزہ باوا لگیا ہے تو میری مجبوری ہے, میں تھوڑا چھڈا نہیں سکتا. جی مچھ ڈنڈا پیر ہوتا تو میں آخنا میرے سر تے ہی رہی ہیں, تھی سارے چھڈ دو. توجہ ہے بھائی. میں تو نبی دی شریعت کا پابند ہاں, میں تو وہی دسنا جو حضور نے دسیا ہے. توجہ ہے بھائی. فرمایا کہ کئی لوگ اپنی غربت اور مفلسی کسی کو بتلاتے تو نہیں, مگر مومن انہوں نے سیان لیں دے. تیسرا سپارہ ہے قرآن پاک دی 5واں رکوع میں پڑھتا بیٹھا جائے, کھول کے پڑھیا جائے.
لیکن ارشاد فرمایا لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں کے سامنے سوال تو نہیں کرتے پر رب کے رو رو کے ضرور آتے ہیں۔ لوگوں آگے سوال پڑھو قرآن کی آیت پر سانو نصیب کدو ہوتا ہے پڑھنا؟ آ کے ترجمہ پڑھو اتنے آ کے کسی کو آتا پڑھنا تو آ جاؤ۔ اسی کتنے بیٹھے ہوئے ہاں؟ اج امت محمدیہ نو ضرورت ہے تاری، زکات تاری کتنے جا رہی ہے؟ بولو بھائی، زکات والے کتنے زکاتاں دے رہے ہیں؟ اشر والے کتنے اشر دے رہے ہیں؟ تواڈے دانے، تواڈی گندم، تواڈا پیسہ کس جگہ تے جا رہا ہے؟ نجائز جگہ دے اوتے؟ کدی تواڈا دینی اداریاں دے اوتے گیا ہے؟ کدی علماء دے اوتے خرچ ہویا ہے؟ اگر تواڈا یہی پیسہ علماء تے خرچ ہوندا، دینی اداریاں تے خرچ ہوندا، اج تسی یتیم نہ ہوندے، اج تسی یتیم نہ ہوندے۔ ساڈا پیسہ تے سکولاں تے خرچ ہویا ہے، ساڈا پیسہ تے دیگر اداریاں تے خرچ ہویا ہے، ساڈا پیسہ تے درباراں تے خرچ ہویا ہے، ساڈا پیسہ تے قوالی تے خرچ ہویا ہے، ساڈا پیسہ تے ناچ گانے دے تے خرچ ہویا ہے، ساڈا پیسہ تے 11ویں تو کل 40 ہویا ہے۔ کدی یہی پیسہ تو عالم دین بنان تے کر دو، خدا دی قسم ہے تیرے مرن والے نو بھی ثواب پہنچدا، تیری میلاد دا بھی ثواب۔ سبحان اللہ۔ کدی تیری جرت ہوئی ہے؟ میں بڑے بڑے حاجی دیکھے نے تے 5 وقت دے نمازی دیکھے نے، پر جرت نہیں ہوندی کوئی نیکی والے پاسے ساڈا بھی روپیہ لگ جائے۔ مگر رب کریم فرماتا ہے وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، تسا جیڑی بھی خیرات کر دے جے اللہ جاندا ہے، تسی جیڑی بھی خیرات کر دے جے، تسی جیڑی بھی خیرات کر دے جے اللہ جاندا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اسی خیرات کردے ہاں دکھلاوے واسطے، اللہ نو دکھلاوے والی خیرات نہیں چاہیے۔ اللہ نو دکھلاوے دی خیرات ہے، اللہ نو خیرات کیڑی چاہیے جڑی خالصتاً اللہ دی رضا والی ہو، خالصتاً اللہ دی رضا والی ہوے۔ سنو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے دین دے خدمت واسطے، دین دی خدمت واسطے 1 درہم خرچ کیتا، میرے کریم نے فرمایا ایویں ہی جی میں بیت اللہ ہاتھے بناتا۔ فقہا فرماتے ہیں جس بندے دی منت نہ پوری ہوئے تو وہ دعا کر لے، منت مان لے یا اللہ میرا ایک کام ہوئے میں فلاں عالم دین دی خدمت کراں گا، اللہ دی منت پوری کرے۔ اسا مویاں دے کول منتا مننے ہاں، جیندیاں دی میں منتے ویکھی، مگر سانو کدو نصیب ہوئے؟ سانو تے ایک نصیب ہوندا ہے نا جی فلانا پیر پہنچا ہویا ہے۔ مینوں یہ دسو تواڈے پیراں نوں پہنچایا کنے تھے؟ پیراں نو پیر تو مولویاں نے بنایا ہے، جنہاں نے پیر بنایا انہاں نوں پوچھنا کوئی نہیں۔ توجہ ہے؟ حضرت مجدد پاک سرکار کو مجدد کنے بنایا سی؟ حضرت عبدالحکیم سیال کوٹی نے۔ داتا حضور نے کنے بنایا سی؟ اور بھائی ولی اللہ نے کوئی شک نہیں، پر انہاں دے مقام مرتبے کنہ دسے نے؟ علماء نے دسے۔ اچھا جی علماء نے انہاں دا مرتبہ مقام دسیا، علماء انہاں دے مرتبے نو سمجھدے نہیں سن تے او دسیا کنے؟ کی خیال ہے بھائی؟ ایک بندہ کسی شہر کی حفاظت سمجھتا ہی نہیں، سونے تے پتل کا رنگ ایک ہی ہے، مگر وہ پہچان کون کرے گا؟ زرگر۔ فرمایا کیوں؟ اس واسطے کہ وہ کو پہچان ہے۔ فرمایا ولی کی پہچان ولی کرتا ہے جس نے داتا کا داتا بتایا ہے، وہ بھی تو داتا جیسا ہی۔ اور تینوں جنہ نے علماء نے اولیاء دی شان دسی ہے، وہ علماء اولیاء نالوں اعلیٰ سن، مگر افسوس ہے کہ تینوں اس گل کی سمجھ ہی کوئی نہیں آئی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ بہرحال دوستو رمضان المبارک شریف کا مہینہ ہے، اس مہینے دے اندر اشر کنکا کا بھی موسم ہے، اپنا اشر خود بخود پہنچاؤ۔ جنہ دوستوں کے کولو زکات رہندی ہے زکات دیو، اور جتھے صحیح مصرف ہے اتنے دیو۔ دعائے کہ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال میں کچھ سوالات دے جواب نے وہ دینے بھی ضروری سمجھنا وا۔